محترم جناب احسان الہی صاحب کوئنس USA، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا۔ آپ کے 4 سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر۔ پہلے تو آپ نے یہ پوچھا کیا کسی غیر مسلم بینک میں رقم جمع کرا کر منافع حاصل کرنا جائز؟ ہمارے یہاں کراچی میں دارالامجدیہ سے ہمارے مفتی صاحب یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم بینک ہو اور اس کے تمام شراکت دار غیر مسلم اور کافروں کا اگر بینک ہے تو اس سے منافع لینے میں شرن حرج نہیں کہ وہ سود نہیں بلکہ نفع۔ دوسرا سوال، کیا کسی کمپنی کے شیئرز رکھنا درست ہے جبکہ اس کمپنی میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا؟ دیکھیے، شیئرز کا سارا کاروبار چونکہ سود پر منحصر ہے، اس لیے شیئرز کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں سے فتویٰ یہی جاری ہوتا۔ تیسرا، کیا کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے؟ برائے کرم یاد رہے کہ اگر میرے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے تو میرے لیے گھر وغیرہ خریدنا مشکل ہے۔ ظاہر کریڈٹ کارڈ کا بھی آ کر کے پر نالا وہیں گرتا ہے جو سود پر ہے۔ دیکھیے، اب کریڈٹ کارڈ میں اگر آپ مقررہ وقت میں اگر پیسے ادا نہ کریں تو ظاہر ہے کہ اس پہ سود لگ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ سارا سودی نظام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر مکان خریدنے میں سود سے پیسہ لینا ہو، کریڈٹ کارڈ جو ہے ظاہر اس سے جب لیں گے آپ تو سود تو بینک کو دینا ہوگا، تو آپ کافروں کے بینک سے نفع تو لے سکتے ہیں لیکن کافروں کو اپنے پیسوں سے نفع نہیں پہنچا سکتے، یہ ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ چوتھا، آپ نے پوچھا کیا کسی کے گھر سے بغیر بتائے کوئی چیز اٹھانا جائز ہے اگرچہ وہ چیز خستہ حالت میں ہے؟ کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھانا جائز نہیں ہے اگرچہ اس کی قیمت 1 پیسہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن قیامت میں اس کو دیندار ہونا ہوگا، تو اس لیے کوئی چیز بغیر اجازت کے کسی کے گھر سے نہ اٹھائے۔